بال ہو. قرآن جنت نے کاشانہ آمنہ کو گھیرے میں لیے فرشتوں نے مشرق و مغرب میں آمد و استقبال کے پرچم لہرا دیے. وہ کیسا سما تھا جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود کی گھڑی آئی. اس وقت یہ تطہیر کی رت، یہ نکھری فضا، یہ چھائی ہوئی رحمتوں کی گدا، یہ کھلتی ہوئی بددعا کی دکان، یہ ہر صنف ختم نبوت کی اذان، یہ کوس قضا علم و عرفان کی، یہ رانائیاں عکس وجدان کی، یہ نقشے جنوبے نکھرتے ہوئے ملک آسمان سے اترتے ہوئے، یہ حوروں کے کیسوں سمرتے ہوئے خیالوں سے آہو گزرتے ہوئے برستے ہوئے درج و لال و گہر چمکتی ہوئی عقل کی راہ گزر، یہ سبزے یہ شبنم کی پرچھائیاں، یہ تاروں کی بے خواب انگڑائیاں، یہ موتی صدف سے نکلتے ہوئے خیالوں سے آہو گزرتے ہوئے، یہ رنگوں کی بارش چمن در چمن، یہ سجدی ہوئی محفل فکر و فن. جہاں کو مسرت کا پیغام دوں، اب ان ساتوں کو میں کیا نام دوں. سنبھلنا سنبھلنا یہ کون آ گیا، خاموشی کا کیسا فسوس آ گیا. یہ آرائش محفل تین ہے، یہ وحدت کے لہجے میں یاسین ہے، یہ بدر و تجا، یہ شمس الضحا، یہ صدر العلا، یہ نور الہدا، یہ خلق و اخوت کا مینار ہے، یہ انسانیت کا علمدار ہے، یہ تخلیق کونین کا راز ہے. بشر ہے مگر نور کا ناز ہے، یہ دیکھے تو بن خود سے بسنے لگے، یہ بولے تو موتی برسنے لگے. اسی سے رواں فکر بھی ہر نبی، یہ ہے باعث رحمت عزتی. جو بولے سے پڑ جائے اس کی نگاہ تو کنکر بھی پڑھنے لگے لا الہ. یہی ہے وقار فروع اصول کہ بیٹی ہے اس کی جناب بطول، کہ پل کے اٹھائے گر پر زمین تو مہتاب ہو جائے ٹکڑے وہیں. جو اس کے لیے بے ادب ہو گیا تو سمجھو کہ وہ ابو لہب ہو گیا. مسرت سے جھوم ہے میری زندگی کہ نبیوں کی محفل مکمل ہوئی. مسرت سے جھوم ہے میری زندگی کہ نبیوں کی محفل مکمل ہوئی. میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. ترجمان اہل سنت کی عظیم مجاہد شہنشاہ ترنم خطیب اعظم لاہور میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی لیاقت حسین سعیدی صاحب، آپ سے گزارش کروں گا کہ خطاب ذیشان فرمائیں. نعروں کے ساتھ استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، سردار کی آمد، سونے کی آمد، پیارے کی آمد، میٹھے کی آمد. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان
بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ جتنے احباب تشریف فرماؤ تمامی احباب محبت نال باواز بلند درود پاک دا نذرانہ پیش فرماؤ۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله نثار تیری چہل پہل پر نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سب ہی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود حضور خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب سیدنا و سندنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم اور مقدس بارگاہ اندر دروداں دے گجرے سلاماں دے تحفے عرض کرنے تو بعد انتہائی واجب القدر صاحب صدر حضرت فخر السادات سید السادات جگر گوشہ بطول خون رسول نسل رسول مجاہد اسلام مصنف کتب کثیرہ استاذ العلماء حضرت العلام جناب علامہ پیر سید اسد حسین شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی اور اسٹیج دے سادات کرام اور غلامان مصطفیٰ غلامان صحابہ غلامان اہل بیت و غلامان اولیاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب تو پہلے میں مبارکباد دا سیرہ پیش کرنا کہ آج 12 ربیع الاول شریف نو تمام عاشقان مصطفیٰ جتنے اس پنڈال دے اندر تشریف فرماؤ
دل دیاں اتھا گہرائیاں دے نال مبارکباد دا سہرا پیش کرنا کہ اللہ سونے نے سنو حضور دا جشن منان دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اہلیان انتھل شریف نو بالخصوص میں مبارکباد پیش کروں گا، اور تواڈے اس علاقے دے اندر میری پہلی حاضری ہے۔ اللہ اینو بھی حق بات کرن دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے جانبین نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ 12 ربیع الاول شریف دا یہ عظیم دن ہے کہ جنہ خوشی والا دن ہے تے اتنا ہی میں نو سستی جائی محسوس ہو رہی ہے۔ کرسی دے بیٹھن تو پہلے تے میں بھی بڑا چست ساں تے تھوڑی دیر تواڈا سایہ میرے تے بھی پہ گئے تے 12 ربیع الاول شریف ہوئے تے حضور تے غلام ہون تے پھر سست ہو جاون، گل تے چنگی کوئی نہیں۔ تے اج کل انہاں دیہاڑیاں دے اندر ساڈا دن رات پیپر نے، دن رات امتحان نے، تے اس واسطے ایتھے بھی میرا بڑا سخت امتحان ہے۔ شاہ جی قبلہ نے اپنا بڑی سختی دے نال میرے جڑے سوال لکھے نے نا کہ تو اس طرح بولنا ہے، تے میں بھی کوشش کروں گا بھی اس طرح بولنا، مگر جی میں تساں بیٹھے ہو میں لگدا نہیں میں میں بول سکاں۔ ذرا میں کرو نا جنہیں اول تا آخر جڑے خالصتاً حضور دے جشن دی نیت نہ لائے، ہاں اپنا سارے غلامان مصطفیٰ اور کوئی بھی نہیں ویچی، مگر کئیاں دی سوچ اپنی اپنی ہوندی ہے نا، فکر اپنی اپنی ہوندی ہے۔ کئی آندے نے مولوی نو ویکھن واسطے، کئی آندے نے نعت خانہ نو ویکھن واسطے، کئی آندے نے کہ شاہ جی قبلہ دی زیارت کرائیے، تے کئیاں دی خالصاً سوچ یہ ہوندی ہے بھئی اے تے سارے کام ہو جان گے، چلو آقا دی ولادت دیہاڑا ہے تے اسی بھی جا کے شرکت کر رہی ہے۔ جڑے شرکت نہ لائیو نے میں سجا ہاتھ چک لو تے اول تا آخر سبحان اللہ دی چھل مارو دا۔ تے دوسری بات یہ کہ میں رات نو ستیا نہیں، رات 2 تقریراں داتا دی نگری کیتیاں نے، تے پھر میں اس ٹائم ہی سفر شروع کیتا ہے۔ سفر تواڈا جنہ مشکل ہے پتہ تے ہے نا تانوں سارے نو، تے میں جنی مشکل نال پہنچیا تے اج تے میں آیا ہے تے سوچ رہا سا بھی دوبارہ اس پاسے نہیں آنا۔ ہن اے ہے بھئی ہن دوبارہ لی جڑی گل ہے او تساں مینوں دسنی ہے بھی تو آنا ہے کہ نہیں آنا، ٹھیک ہے نا جی؟ تے ایویں کرو جڑے سنگی پیچھے کافی پیچھے بیٹھے نے، اگر قریب تشریف لے آؤ تے آپاں آل سنت و جماعت الحمدللہ، تے تانوں پتہ ہے ساڈا عقیدہ تے پھر صحیح الحمدللہ ٹنا ٹن عقیدہ ہے نا۔ ہاں اے پیچھے احباب جڑے بیٹھے نے تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ، اے وچ بھی خلا پہ ہے، خلا بھی پر کرو ماشاءاللہ۔ آگے آگے تشریف لے آؤ بھئی، زدی بندے نو دعوت نہیں ہوتی تے زدی سنی زدی ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تے زدی سنی نہیں ہو سکتا، ایویں ہے نا جی؟ سنی زد نہیں کردا تے زد سنی نہیں کردا، باقی سارے زدی نے، کیونکہ وہ سارے انکاری نے نا، انکار کر دینے تے آپا انکار کرنا لیتے ہے کوئی نہیں۔ اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ جناب پلیٹ ہمارے آواز تے کھول چھوڑو، کھلی فضا ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ ہاں انہوں ذرا کھول لو تے پھر آپ ہی کھول جائیے انشاءاللہ۔ ہون ذرا فرماؤ جی سبحان اللہ۔ جی میں نو آرڈر ہویا میں اس آرڈر دیتا اپنی نوکری دا آغاز کرن لگے ہاں، بجائے تمہید میں جا کے لمبی چوڑیاں باتاں کراں تے بے شک توڑا رستہ مشکل ہے، مگر میں اتھوں گڑی میں چوک کے نہ تے اگیو جا کے موٹر وے دے پا لینا۔ اچھی آنکھوں نے ذرا سبحان اللہ۔ اسٹیج والے بھی اگر تھوڑا بہت آسرا کر جوڑن تو چاس بن جاندی ہے ویسے۔ محبت اگر ایک طرف سے ہو تو سزا دیتی ہے، دونوں طرف سے ہو تو پھر مزہ دیتی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا هو الذی اخرجکم من
فرمایا اوہ اللہ جنہیں تانوں توڑیاں ماما دے پیٹاں دے وچوں اس انداز دے اندر پیدا فرمایا تساں جان دے نہیں سو تاڑا رنگ کی ہے تاڑی نسل کی ہے تاڑی برادری کی ہے تاڑا خاندان کیڑا ہے میرے ویرو ذرا توجہ کرنا خالق کائنات نے جناب علیہ ارشاد فرمایا اگے میرے مالک نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ اس مالک نے جناب علیہ تینوں تے مینوں ویکھن واسطے اکھاں عطا فرمائی نے تینوں تے مینوں سنن واسطے کان عطا فرمائے نے تینوں تے مینوں جناب علیہ بولن واسطے زبان عطا فرمائی تینوں تے مینوں چلن واسطے پیر عطا فرمائے نے میرے ویرو ذرا توجہ کرنا میں خطیب آدمی ہے ایک ایک جناب علیہ چیز گندا جاواں تے وقت سارا پورا ہو جائے گا کائنات رب دی عزت دی قسم میرے ویرو اللہ کریم نے تیرے تے میرے ہوتے کتنا بڑا احسان فرما چھوڑے آئے میرے ویرو اگر اپن سارے جننے بھی جناب علیہ حضور دے غلام بیٹھے ہوئے ہیں اگر مالک دی بارگاہ دے اندر اے جناب علیہ آنکھ دے چھپر دے شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں گے اے جناب علیہ ہزاراں سالان دے اندر بھی نہیں لکھاں سالان دے اندر بھی نہیں میرا مالک قیامت تک زندگی عطا فرما چھوڑے اپا جناب علیہ آنکھ دے چھپر دا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں گے پھر بھی جناب علیہ اللہ دی بارگاہ دے اندر اپا آنکھ دے چھپر دا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے عزیزان گرامی یہ تے میرے مالک دا بڑا احسان ہے جناب علیہ تینوں تے مینوں انیاں عظمتاں تے انیاں رفعتاں تے انیاں بلندیاں تے انہیں مقامات عطا فرما چھوڑے نے پھر حضور شاہ جی قبلہ میں جناب علیہ قدمین شریفین دے حد رکھ کے چونکہ الحمدللہ اسی حضور دے بھی نوکراں حضور دے در والے دے بھی نوکراں تے حضور دے گھر والے دے بھی نوکراں عزیزان گرامی میرے مالک نے ارشاد فرمایا ہو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء فرمایا جی میں میرا مالک چاہتا سی توڑیاں سلطان و توڑیاں ماما دے پیٹاں دے اندر رحمہ دے اندر بڑا چھوڑے آئے کائنات والے تینوں تے مینوں بڑا خوبصورت بنایا ہے اگر جناب علیہ میں خوبصورت دی بات کرا تے میرے مالک نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے قسم مینو زیتون دی قسم مینو تور سینہ دی قسم مینو اس امن والے شہر دی عزت دی قسم دوستو جس شہر دے اندر میں کعبہ بنا چھوڑا ہے جس شہر دے اندر جناب علیہ میں آب زمزم دا کنواں بنا چھوڑا ہے جس شہر دے اندر میں مقام ابراہیم بنا چھوڑا ہے جس شہر دے اندر جناب علیہ میں حجر اسود رو نصب فرما چھوڑا ہے جس شہر دے اندر حتیم کعبہ دے اندر 70 انبیاء دے مزارات بنا چھوڑے نے کائنات والے میں انہاں ساری چیزاں دی عزت دی قسم ہے اے انسان میں تیرے نالوں ود کے کائنات دی کوئی چیز خوبصورت بنائی ہی کوئی نہیں ہے حضرات ذرا توجہ فرمانا میں جناب علیہ تو سب پریشان کے لئے مولوی نے سارا قرآن ہی پڑھنا ہے پتہ نہیں ہے پریشان ہے سبحان اللہ میں چشتی ذوق کا بندہ وہاں تے میرے سینے دے اندر شیران دی فیکٹری لگی میں چشتی ذوق کا بندہ مگر میں چاہتا ہے کہ پہلے تو اس رب دا کلام سناواں جدے کلام ورگا کسی دا کلام کوئی نہیں ہے پھر
آپ اور پاسے چلیے نا ذرا اونچی آنکھوں سبحان اللہ یہ کی مسئلہ ہے اچھا نہیں یہ ڈیوٹی بڑی لمبی میں تو 5 گھنٹے تقریر کرو کیونکہ بندے بڑے سواد آنا تو میرا دل پہ عزیزان گرامی میں قربان ہو جاواں جناب اعلیٰ میرے مالک نے تینوں تے مینوں بنا کے پھر جناب اعلیٰ تیرے تے میرے ہوتے کچھ ذمہ داریاں عائد کیتیاں نے وہ ذمہ داریاں کی نے میرے مالک نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے انسان اپنے مالک دی عبادت کر اپنے مالک دی عبادت کر جس مالک نے تینوں پیدا فرما چھوڑیا ہے جس ذات نے تینوں پیدا فرمایا تیرا رازق نہیں ہوئی ہے مالک نہیں ہوئی ہے خالق نہیں ہوئی ہے اس مالک دی عبادت کا انسان عبادت کرنا تیرا کم ہے تقوی والا لباس عطا فرما دینا ہے محمد عربی سرکار دے عظیم رب العالمین دا کم ہے میرے میرو ذرا توجہ کرو او خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر عرضی پیش کرنا میرے مالک اے تے فرما عبادت کریے تے کیویں کریے سبحان اللہ جتوں میں جناب اللہ اپنی تقریر دا آغاز کیتا ہے اگر حقیقت سمجھو تے میلاد اتھوں شروع ہوندا ہے کیونکہ میرے نبی آنے تے سب تو پہلے سجدہ کیتا ہے اے ہوئی جناب اللہ اصل نبی دا میلاد میرے میں قربان ہو جاواں میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلام و شمع رسالت دے پروانے ہو رب کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ فرمایا زمانے والے جو مجھے اللہ دے نال پیار کر دے ہو میں اللہ دے نال محبت کر دے ہو میں اللہ دے نال پیار کرن والے ہو میرے یار دی اتباع کر لے آجے جویں جویں میرا یار کم کردہ گیا ہے اوے میرے یار دی پیروی کر لو میرے یار دی اتباع کر لو میرے محبوب دی اتباع کر لو فرمایا مدینے دا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا کائنات دا خدا بھی راضی ہو جائے گا جناب اعلیٰ پنتھر شریف دی سرزمین دے بیٹھن والے میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلام ہو اے سادات دے نال پیار کرن والے ہو میں قربان ہو جاواں اے رب العالمین نے جناب اعلیٰ تینوں تے مینوں منشور عطا فرمایا ہے زمانے والے ہو کسے ہور طرح عبادت نہ کرے آجے کسے ہور انداز دے اندر مینوں منان دی کوشش نہ کرے آجے کائنات والو تیویں میرے پیارے محمد عربی سرکار نے میری عبادتاں کیتیاں نے میرے نال پیار کیتا ہے میرے نال محبت کیتی ہے فرمایا اگر میرے یار دے طریقے نال لاؤ گے میں رب العالمین ہو کے تانوں ہی اپنا محبوب بندہ بنا لاں گا عزیزان گرامی ذرا توجہ کرنا ہون اتھے جناب اللہ غور کر دے جانا ایک ہے محبت ایک ہے اتباع پیروی کرنا ایک ہے کسی دے پیچھے چلنا ایک ہے جناب اعلیٰ محبت جڑا میں فقین نے نچوڑ کڈیا ہوئے وے محبت پہلے ہوندی ہے اتباع بعد وچ ہوندی ہے جدوں تک کسی دے نال جناب اعلیٰ پیار ہی نہیں ہوئے گا محبت نہیں ہوئے گی بندہ او دے پیچھے چلے گا کیویں بولو نا یار سبحان جڑے اتے بندے بیٹھے نے انہوں نے شاید یہ پتہ مولوی ویکھ نہیں رہا حالانکہ
میں غلام مصطفیٰ ہاں مگر اے یاد رکھنا میں ویکھاں پاویں نہ ویکھاں کائنات دے رب دی عزت دی قسم ہے جیڑے آئے ہو نا مدینے دے تاجدار سارے نو پہ ویکھ رہے ہیں اس واسطے ڈنڈی کوئی نہ مارے ڈنڈی جنے ماری میں پھڑنا وہ کول ٹر جانا اجے بھی گنتے دے کوئی 9 بندے نے اجے تک بولے نہیں پتہ نہیں کدو بولن گے اچھی آنکھ یار ذرا سبحان اللہ محبت پہلے اتباع بعد میں عشق پہلے اتباع بعد میں مودت پہلے اتباع بعد میں پنتھر شریف کے حضور کے غلاموں میں بڑے وثوق کے ساتھ تمہیں مبارکباد کا صحرا پیش کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ جماعت اہل سنت مصطفیٰ سے پیار پہلے کرتے ہیں اتباع بعد میں کرتے ہیں سبحان اللہ لوکی اپنے پتران دے جمن ڈے منام دینا زمانہ اپنے پتران دا جناب اعلیٰ سال گرہ منام دے جمن ڈے برتھ ڈے ہیپی برتھ ڈے میں کہ کائنات والو منانا چاہیے دا چونکہ اللہ دی نعمت ہے مگر اتھے مناؤ تے ادھر تسی چیم گوئیاں تے فتوے تے مناظرے میں کہ جنیاں قرآن مجید تو لے کے نبی کریم علیہ السلام دی شان دے وچ لکھی ہوئی ادنا جے کتاب تک جنوں بھی اٹھا ادھے اندر نہ عیب ملدا ہے نہ ریب ملدا ہے اس واسطے جناب اعلیٰ میں کہنا چاہنا زمانے والے الحمدللہ اس واسطے جناب اعلیٰ اے سنی میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلام کائنات دے اندر جس کونے دے بھی رہندے نے وہ جناب اعلیٰ پیسے دے ہر پورا سال نبی دا جشن منا دے نے مگر جب ربیع الاول شریف دا ماہ مبارک آ جاندہ ہے بالخصوص جب ہمارا ربیع الاول شریف دی ڈیٹ آ جاندی ہے وہ جناب اعلیٰ گلی گلی جا کے محلے محلے جا کے کوچے کوچے جا کے نگر نگر جا کے ایک کوئی صدا دینے لے مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا گیا مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا کوئی زبان خاموش نہ رہے جناب اعلیٰ 12 ربیع الاول شریف کے دن لے میرے آقا کریم علیہ السلام دا میلاد دے میرے آقا کریم علیہ السلام دا جمن دے میرے آقا کریم علیہ السلام دا جناب اعلیٰ برتھ دے اپنے حقانوں بلند کر لے محبت نال میرے آقا دی بارگاہ دے اندر ہاتھ لگاؤ کیمرے والے بھائی ذرا کھڑا ہو جا کیمرہ گھما کے ہر عاشق نو لے کے آ ایک جناب اعلیٰ ادھر مووی پہ بن دیئے ایک اے مووی پہ بن دیئے اے مووی بعد میں جائے گی اے مووی جب محفل بینڈ اپ ہو جائے گی فوراً جناب اعلیٰ مدنی کریم دی بارگاہ دے اندر پہنچ جائے گی چاندہ ہے یہاں جتے شاہ جی قبلہ دا نام جائے جتے میرا نام جائے اتے ہر غلام دا نام جانا چاہیے محبت نال مل کے آنکھوں مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا گیا مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا گیا صلی توجہ کرنا میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں اسے واسطے جناب الخالق کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله
زمانے والے ہو جے تو